اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ڈائریکٹر دبئی کے اندر موجود ہے۔ اپنے نئے نویلے دوست کو ایران کے حملے سے بچانے کے لیے موساد کا ڈائریکٹر متحدہ عرب امارات پہنچ چکا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ موساد کا ڈائریکٹر ڈائریکٹ دبئی کے اندر پہنچ کر دبئی کی اسٹریٹجک ٹاکس کو ہولڈ کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے دبئی کی گورنمنٹ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ڈیولپمنٹ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ نیوز ڈیفنس کے ریلیٹڈ آپ مس نہ کر پائیں۔ ناظرین، بڑی اور اہم خبر یہ ہے، اسرائیلی موساد کے ڈائریکٹر دبئی کے اندر موجود ہے، دبئی کی ڈیفنس ٹاک کو ہیڈ کر رہے ہیں اور دبئی کی گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ایران دبئی کے اوپر کون کون سی جگہ پر اٹیک کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے صدر حسن روحانی اور ریولوشنری گارڈ نے متحدہ عرب امارات کو یہ دھمکی دی تھی یا وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لے اور فلسطین کی مدد کرنا شروع کر دے یا پھر وہ ایران کے اگریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دبئی کی ڈیفنس ریلیٹڈ میٹنگ اسرائیل کے موساد کے چیف آ کر ہیڈ کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایران کے بارے میں، ایران کے خفیہ پلان کے بارے میں دبئی کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگر متحدہ عرب امارات کے اوپر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ مطلب یہ کہ اسرائیل اب اپنا ڈیفنس سسٹم اور فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویپن متحدہ عرب امارات کو دینے کی تیاریاں کر چکا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ نے کچھ دن پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے صاف ٹارگٹ پر ایران میزائل داغ سکتا ہے۔ ایران لگاتار متحدہ عرب امارات کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر میزائل اٹیک کرے گا۔ انہی دھمکیوں کے بیچ اسرائیلی موساد کے ڈائریکٹر چیف کا دبئی کے اندر آنا، وہاں کی ڈیفنس میٹنگ کو ہیڈ کرنا اپنے آپ میں بڑے معنی رکھتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات یکجٹ ہو کر ایران کے اوپر دعویٰ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کو ایران پر اٹیک کرنے کے لیے کافی لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ اس کے میزائلوں کی پہنچ سے ایران کافی دوری پر موجود تھا اور اگر اسرائیل کے اندر بیٹھ کر میزائل داغے تو ایران اس کو بڑی اچھے طریقے سے انٹرسپٹ کر کے فضا کے اندر ہی گرا سکتا ہے۔ لیکن اب اگر اسرائیل متحدہ عرب امارات کے اندر اپنی ایمونیشن سسٹم ڈپلائے کرتا ہے یا انسٹال کرتا ہے تو ایران کے لیے کافی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات سے کیا جانے والا میزائل فائر ایران انٹرسپٹ نہیں کر پائے گا اور ایران کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے موساد کے چیف ایران اور چائنا کی جو 400 ارب والی ڈیل ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران لگاتار عراق کے اندر امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ موساد کے ڈائریکٹر نے عراق کے اندر ہونے والی میزائل کارروائی کو لے کر بھی بڑی بات چیت کی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر عراق کے اوپر بھی ایران اٹیک کرتا ہے یا گرین زون کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے تو اسرائیل کا اگریشن ایران کے لیے ضرور آئے گا اور متحدہ عرب امارات کی سرزمین اسرائیل کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اسرائیل اگر ایران پر اٹیک کرے گا تو اسرائیل متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کر سکے گا۔ ناظرین، حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ دونوں ملک جو دوست سے دشمن بنے ہیں، مطلب ایران اور متحدہ عرب امارات، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران کے ریولوشنری گارڈ لگاتار متحدہ عرب امارات کو دھمکی دے رہے ہیں کہ یا تو اسرائیل سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر ایران کے اگریشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، آپ کے خیال کے مطابق موساد کے ڈائریکٹر کا متحدہ عرب امارات میں آ کر ڈیفنس میٹنگ کو ہولڈ کرنا کتنے معنی خیز ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔